کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا ایک بہت بڑا عمل ارشاد فرمایا ہے. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں. بڑے عظیم المرتبت انسان تھے. امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پردادا تھا جناب عبد الشمس. اس پر جا کے خاندان ایک ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی تھی ام بیضا. وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھوایا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی سعیدا شہیدا. تو اسی کا مصداق 100% بنے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا شرف نصیب ہوا. دوہرا داماد. اور پوری تاریخ میں کسی نبی کا ایسا نائب نہیں آیا جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹی ہوں. بڑا عظیم مرتبہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ سعادت بھی انہیں نصیب فرمائی کہ 2 ہجرتیں کی. ایک ملک شام کی طرف جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اجازت دی. حالات بہت مشکل ہو گئے تھے. مکہ والوں نے رہنا تنگ کر دیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان تم شام کی طرف ہجرت کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کرو تو ساتھ اپنی رقیہ بیوی کو بھی لے جاؤ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی. اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی. 2 ہجرتوں کا کرنا یہ بھی بڑی سعادت کی چیز ہے. اسی دعا کا نتیجہ تھا اللہم احینی شہیدا. اللہ زندگی دے نیک وقتی والی دے. اور اسی طرح اس کا یہ اعزاز بھی سمجھیں کہ ایک بدر کا موقع تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان ہم بدر کے لیے چلے ہیں. وہ بھی چلنا چاہتے تھے لیکن فرمایا تمہاری بیوی بیمار ہے تم رک جاؤ. وہ رک گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بیمار تھی. آخر ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بدر میں شریک شمار کیا. بدر میں شریک ہونے والے وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد یہ جو عمل کریں گے ان کا عمل قبول ہو. یعنی اتنا قبولیت نصیب ہوئی کہ آئندہ ان سے خلاف شرع نہیں ہوگا. جو عمل کریں گے شریعت کے مطابق کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں شریک شمار کیا گیا.
اور اسی طرح صلح حدیبیہ بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کچھ صحابہ بھی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کو بتایا، صحابہ تو پہلے ہی تڑپ رہے تھے کہ ہجرت کرنے کے بعد 6 سال گزر گئے تھے کہ مکہ نہیں جا سکے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول چلنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ اسی سال کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں. چلے. حدیبیہ ایک مقام ہے مسجد عائشہ کے قریب. جب وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے رکاوٹ پیدا کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 14 یا 1500 صحابہ کی سمیت وہاں سے لے پہنچے. مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے رکاوٹ پیدا کی کہ نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. ایک تو اس نظریے سے بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ والوں پہ اتنا احسانات تھے، ان احسانات کی وجہ سے وہ سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنا احسانات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عثمان تم جاؤ، تم جا کے انہیں سمجھاؤ کہ ہم اس وقت جہاد قتال کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ایک ایک صحابی بڑا عظیم تھا. جب تشریف لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک آدھی پنڈلی پر تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ چادر مبارک باندھتے تھے تو آدھی پنڈلی تک. اسی کیفیت میں گئے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا پایا تھا، یعنی کسی حال میں سنت نہیں چھوٹی. تشریف لے گئے. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہاں والے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اپنی چادر لٹکا کے رکھتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اچھا جانے یا برا جانے، میں اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کو کہتے ہیں عشق نبی، محبت نبی، اتباع نبی. اس حال میں فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتا، لوگ اچھا کہیں برا کہیں. تشریف لے گئے. قریشیوں سے ملے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر سے آئے. انہوں نے کہا نہیں، ان کو تو نہیں آنے دیں گے. آپ اگر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. قربان فرمانے لگے میں متولی کعبہ کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا. ادھر
محبت اور اتباع رسول، اور ادھر کسی نے پیغام دیا ویسے بات کر ڈالی کہ اللہ کے رسول عثمان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، عثمان عمرہ کر رہا ہوگا، بڑے مزے سے کر رہا ہوگا۔ اب اعتماد نبی بھی دیکھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے اعتماد، اور انہوں نے بھی اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ یہ ہے سعادت جس پر نبی کو اتنا اعتماد ہو۔ کسی نے یہاں خبر اڑا دی کہ جی عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کیکر کا درخت۔ صحابہ کو جمع فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو سنو، ایسی خبر آئی ہے اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو تم مجھ سے بیعت کرو، اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ 14 یا 1500 صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی۔ یہ بیعت تھی یا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک یوں آگے بڑھایا، فرمایا اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو، اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان سے بیعت کرتا ہوں کہ میں بھی اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لوں۔ یہ کیفیت، یہ منظر اللہ کو ایسا محبوب لگا، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، آیات پاک اتاری۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا یہ درخت کے نیچے جو بیٹھے بیعت کر رہے ہیں، لقد رضی اللہ ان پہ راضی ہے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ مجھ پہ راضی ہیں۔ ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ جتنا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، جس کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کرتے ہیں، مقصد رب کی رضا ہے کہ رب راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی کہ یہاں جو بیٹھے ہیں میں ان پہ راضی ہوں، اور یہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ کہ صحابہ ایسا کر لیں گے، اللہ نے اتار دیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، آپ زیادہ نہ جانتے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام اور تقدس، جن کے ایمان کی گواہی رب دے، جن کے ایمان کی گواہی نبی دے، ان کا ایمان کا معیار کیا ہوگا؟
ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے کس درجے کا تقوی رکھتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان اور معیار۔ صحابہ کے ایمان پر شک کرنے والا بیکار انسان، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اصل یہ ہے پورے دین کے گواہ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے پورا دین مشکوک ہو جائے۔ ایک سے ایک عمل، بڑا عمل ہو یا چھوٹا، وہ قبول نہیں ہو، بجا ہی نہیں رہے گا۔ جو اس کے اندر گوڑ توڑ شروع کرنا چاہیں گے کر پائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک عادت کو، ایک ایک فرمان کو، ایک ایک فعل کو صحابہ نے محفوظ کیا۔ پورے دین کے گواہ صحابہ ہیں۔ صحابہ پر ایمان لانا قرآن پہ ایمان لانا۔ قرآن کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے بیٹھے بیعت کر رہے ہیں، میں ان پر راضی ہوں۔ صحابہ نے بیعت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیعت کی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ بھی ہے۔ اس عمل کو کتنا بڑا عمل تصور کریں گے جس میں رب فرماتے ہیں میری شمولیت ہے۔ اس کی عظمت کتنا ہوگی کہ جس گفتگو میں رب کہے میں بھی شامل ہوں، اب آگے والے کیا کریں گے؟ رب کا مقابلہ کریں گے۔ اللہم احینی سعیدا، دعا مانگی اللہ مبارک زندگی نصیب کر، سعادت والی زندگی، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی، وہاں رکے رہے۔ اس سے ایک مسئلہ آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی جب یہ اطلاع پہنچی کہ شہید کر دیے گئے، خبر پہنچی، خبر غیر مصدقت۔ اس سے آپ نے عقیدہ بنانا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتا خبر جھوٹی ہے تو پھر اس طرح کے انداز نہ اپناتے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، نبی یا صحابہ جس طرح ہمارے دور میں دکھلاوے کے لیے کیا سے کیا ڈھونگ رچائے جاتے ہیں، نبی ایسے نہیں ہوتے۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، ظاہر باہر ایک ہوتا ہے، ظاہر باطن ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا اعزاز نصیب فرمایا۔ ایک تو صحابہ کے ایمان کی گواہی اور اللہ کی رضا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ساری جنتیوں کو جمع فرمائیں گے جنتیوں کوئی اور نعمت، عرض کریں گے یا اللہ بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں
دو نعمتیں عطا کرتا ہوں جو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہیں. ایک کہ آج میں تم پہ راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. عام مسلمانوں کو یہ اعزاز اس وقت ملا جب ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری، یا رب نے رحمت کر دی، جنت مل گئی، پھر یہ اعزاز ملا، پھر یہ ٹکٹ ملا. اور صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کو یہ اعزاز، یہ ٹکٹ یا سرٹیفکیٹ یہاں دنیا میں مل گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو. اپنے متعلق تو کوئی کہہ دے کہ میں راضی ہوں، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ راضی ہے یا نہیں. انہ علیم بذات الصدور، سینے کے رازوں کو جاننے والی وہ ذات ہے. اس رب نے گواہی دی کہ یہ کون ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے. عرض کیا کہ آپ میری دعوت قبول کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک وہاں قدم رکھتے تھے. یوں گھر گئے. کسی نے پوچھ لیا کہ عثمان یہ کیا کیفیت تھی؟ فرمایا قدم پر قدم رکھنے کی نیت تو یہ تھی کہ مجھے اتباع سنت مل جائے، کہ قدم بقدم چلوں گا. اور میں قدم گنتا بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا قدم مبارک میرے گھر تک لیے. ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا. یہ ہے محبت نبی، اس میں کوئی شک نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر زندگی بڑی مبارک پائی، بڑی مبارک زندگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے 9 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک 11 لاکھ مربع میل حکومت پھیلی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت تھی. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شہادت تک 44 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچی. کارنامہ دیکھ، کیا خدمات ہے، کیا ہی کمال ہے. مسجد نبوی کی 2 مرتبہ تعمیر کیے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کچی مسجد تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچا رہنے دی. جناب عمر نے بھی نئی بنائی کچی رہنے دی. یہ ہے مزاج نبوت. حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حدود شریعت، یا یوں کہہ لیں کہ جناب عمر جناب صدیق اکبر نے تقوی پہ عمل کیا اور جناب عثمان جناب علی نے فتوے پہ عمل کیا. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ بناتے قیامت تک کوئی پکی مسجد نہیں بنا سکتا تھا.
اور ویسے اپنے طور پہ ذرا غور کریں کہ اس وقت زمانے کی نزاکت کیا ہے. اگر مسجد جتنا خوبصورت ہو خوب ہے، بے شک اگر شادی بنی ہوئی ہے، مسجد ہے، تب بھی میلی آنکھیں دیکھتے ہیں. بس یہ تو ایسے ہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ سکتے ہیں 2 مرتبہ اپنی جنت خریدی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد بڑھانا چاہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں پیسے دوں گا. خریدی گئی، بڑھائی گئی. حضور نے فرمایا عثمان تو نے جنت خرید لی. دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، اور اپنے زمانہ میں جب پکی مسجد بنائی، سارا خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود کیا. بالکل دعا بجا رہی اللہم احیینی سعیدہ، مبارک زندگی، نیک بختی کی زندگی یہ ہے، جان بھی اسلام پر، مال بھی اسلام پر. خوب خرچ لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے فرما رہے ہیں کہ تو نے جنت خرید لی، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ بالکل کوئی شک نہیں. حج کا موقع تھا، اکثریت حج پہ چلی گئی اور مخالفین اب آئے. کوئی یمن سے آئے، کوئی شام سے آئے، کوئی عراق سے آئے، مختلف ممالک سے لوگ اکٹھے ہوئے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے بنی بنائی سازش ہے، وگرنہ ساروں کو کئی ممالک سے بیک وقت مدینہ میں اکٹھا ہونا ایک سازش کے تحت، ایک پروگرام کے تحت، اور ایسا ہونا ہی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ عثمان بات سنو، آ گئے. فرمایا عثمان دیکھنا، ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ تجھ سے یہ خلافت کا قمیص اتارنا چاہیں گے، نہیں اتارنا. یہ اشارہ تھا. کچھ لوگ آئیں گے، باغی آئیں گے، آپ کو خلافت سے ہٹانا چاہیں گے، لیکن فرمایا خلافت پہ رہنا. باغی آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. عمر ہے 82 سال عمر ہو. عصا کا سہارا لے کے خطبہ دینے لگے. ایک اٹھا، اس نے وہ عصا چھینا اور اپنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑ دیا. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی. فرمایا بدبخت، تجھے حیا نہیں آئی؟ یہ وہ عصا ہے جو حضور پکڑا کرتے. تو رسوا ہو کے مرے گا، رسوا ہو کے مرے گا. اسی کا حال دیکھا گیا. بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، رو رہا تھا، سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا، آنکھوں کے ڈھیلے لٹک گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے تو معاف کرے گا نہیں. جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے،
تو کہنے لگا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا عصا توڑا تھا اور یوں سسکیاں لے لے کے مرا، یوں ہی برباد ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں فرمایا تم مجھے ہٹا رہے ہو کہ میں گھر چلا جاؤں؟ وہ زمانہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس مسجد کی زمین عثمان نے خرید کے دی تھی؟ اس مسجد سے آج مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس میں نماز پڑھوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا خوشخبریاں سنائی، لیکن وہ ساری تم بھول گئے۔ فرمانے لگے تمہیں وہ یاد نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، باقی سارا کڑوا پانی تھا، اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ مسلمانوں کو گراں قیمت میں پانی دیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں آدھا خریدا، کہا ایک دن ہم پیئیں گے جتنا پیئیں، ایک دن تو بیچ جتنا بیچتا ہے۔ تو صحابہ کو بتایا کہ یہ فلاں دن میرا ہے، اس سے جتنا لوگ پانی لینا پینا چاہے لے لیں۔ چند دن کے بعد یہودی نے کہا دوسرا حصہ بھی خرید لو، میرے پاس تو آتا کوئی نہیں۔ وہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ فرمایا آپ کو یاد نہیں ہے وہ کنواں میں نے خرید کے وقف کیا تھا، اب مجھ پر پانی بند ہے۔ 40 دن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رہا، 40 دن۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قتل میں مسلمان ملوث نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جناب علی بھی گئے، جناب زبیر اور طلحہ بھی گئے۔ عرض کیا آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کریں۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، بحیثیت خلیفہ اور امام ہونے کے حکم کرتا ہوں، تم نے کوئی اقدام نہیں کرنا، وگرنہ ہمارا ایمان اور نظریہ ہے کہ وہ 40-50 آدمی ان کے سب کا مقابلہ آخر علی کر سکتے تھے رضی اللہ تعالی۔ صحابہ تھے لیکن امیر کا حکم تھا خبردار اس شہر میں خون ہولی نہیں کھیلنی۔ عرض کیا کہ دی پھر آپ یہاں سے ہجرت کر لیں، مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ جناب امیر معاویہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، تو فرمائے لگے دار الہجرت مدینہ ہے، حضور مدینہ آئے تھے، میں مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں، مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں۔ انہیں منع کر دیا کہ خبردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دروازے پہ نگران لگایا۔ دواریں پھلانگ کے جب اندر گئے شہید کر دیے گئے تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ تشریف لے گئیں اور اعلان کیا کہ لوگوں مسلمانوں امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے گئے، حسن حسین سے پوچھا تم کدھر تھے؟ وہ پہلا موقع تھا زندگی کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین کو مکے مارے۔ تم کدھر تھے؟ تو انہیں عرض کیا دروازے سے کوئی نہیں گزرا، دروازے سے کوئی نہیں گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام گیا،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پانی چاہیے، مشکیزہ بھرا، لے جا رہے تھے، انہوں نے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشکیزہ بھی اندر ڈالا اور اپنی دستار مبارک، کالی دستار مبارک باندھی تھی، وہ بھی اندر ڈالی۔ یہ وفا کا سبق دیا کہ میں نے پوری وفا کی ہے، آگے آپ کا حکم نہیں ہوگا، میں ان سے نمٹ لیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب۔